بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترکیہ اور شام میں اموات کی تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی۔ پی ٹی آئی کے 43 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل۔ اے اللہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ زلزلے میں سارا خاندان گنوانے کے بعد شامی رو پڑا۔ بھارت مقبوضہ وادی میں ہندوؤں کو بسانے کے لیے لاکھوں ایکڑ اراضی ضبط کر رہا ہے۔ پیدل حج کا سفر کرنے والے بھارتی نوجوان کی پاکستان آمد۔ ہندوستان اور اسرائیلی حکومت کی بڑھتی ہوئی قربتیں۔ نیب ترامیم سے مستفید افراد کے نام سامنے آ گئے۔ ایٹمی معاہدے کو کمزور کرنے میں سابق صدر ٹرمپ کا مرکزی کردار ہے۔ یورپی یونین۔ کروڑوں کی کوٹھیاں تھیں مگر اب صرف سڑک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترکی اور شام میں قیامت خیز زلزلے سے اموات کی تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق متاثرین کی تعداد 23 لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ سینکڑوں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سخت سردی میں لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ زلزلے سے متعدد علاقے مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ سڑکیں اور مواصلات کا نظام تباہ ہونے سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حکام نے ابھی بھی اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ زلزلے سے ترکیہ اور شام میں اموات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ امدادی کارکنوں اور ٹیموں نے ملبے تلے سے باڈیز کو نکالنے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ ترکی میں پناہ گاہوں اور ہسپتالوں میں رش لگ گیا ہے۔ بہت سی مقامی تنظیموں نے حال ہی میں مدد کے لیے آواز اٹھائی ہے، خاص طور پر زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں مدد کے لیے کسی بڑے میکانزم اور جدید تکنیکی ذرائع کی عدم موجودگی میں مدد کی اپیل کی گئی ہے۔ حلب میں طبی سامان اور پناہ گاہوں کی شدید قلت ہے اور اس شہر میں اب بھی کئی خاندان ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ امید بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ اسے خدشہ ہے کہ اموات کی اصل تعداد ابتدائی بیان کی گئی تعداد سے 8 گنا زیادہ ہوگی۔ ترکیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ زلزلہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہے جس کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ متاثرین ہو سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 43 ارکان قومی اسمبلی اپنے استعفوں کی منظوری کے خلاف عدالت سے انہوں نے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ ارکان اسمبلی نے استعفے منظور ہونے سے پہلے ہی واپس لے لیے تھے۔ استعفے واپس لینے کے بعد اسپیکر کے پاس اختیار نہیں کہ وہ استعفے منظور کرے۔ ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنا خلاف قانون اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ استعفے عدالت عظمیٰ کے طے کردہ قوانین کے برعکس منظور کیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعفے منظور کیے۔ استعفے منظور کرنے سے پہلے اسپیکر نے ارکان کو بلا کر موقف نہیں پوچھا تھا۔ ترکیہ اور شام میں خوفناک زلزلے کے بعد دل کو دہلا دینے والے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک نئے دل دہلا دینے والا ویڈیو کلپ ایک شامی شہری کو اپنے خاندان کے افراد کے نقصان پر روتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ اور دیگر لوگ ایک شہر میں عمارت کے گرنے کے نتیجے میں ملبے کے نیچے سے باڈیز کو نکال رہے تھے۔ اس موقع پر باپ نے آنسوؤں سے روتے ہوئے کہا کہ اے رب مجھے ان کے ساتھ صبر عطا فرما۔ اس نے روتے ہوئے مزید کہا کہ اے اللہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ترکی میں دوستوں کئی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ پورے کے پورے شہر میں عمارتیں ایک لائن میں گری ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اب بھی منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 20,000 سے قریب اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔
بھارت مقبوضہ وادی میں ہندوؤں کو بسانے کے لیے کشمیریوں کی لاکھوں ایکڑ اراضی ضبط کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے انسداد تجاوزات کے نام نہاد مہم کے نام پر کشمیریوں کو ان کی زمینوں اور دیگر املاک سے محروم کرنے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں بھارتی ہندوؤں کو بسانے کے لیے کشمیریوں کی 264-203 ایکڑ سے زائد اراضی کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بی جے پی حکومت نے اپنے اس مذموم منصوبے کی تکمیل کے لیے متعدد قوانین میں ترمیم کی ہے، جن کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں مقامی آبادی کی اراضی اور دیگر حقوق کو تحفظ حاصل تھا۔ زمینوں پر قبضے کی مہم کا واحد مقصد کشمیری مسلمانوں کو اپنی ہی سرزمین پر بے گھر کرنا اور ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے۔ بیرون ممالک مقیم کشمیری بھی اس ظالمانہ مہم کے خلاف سخت سراپا احتجاج ہیں۔ لوگوں کو زمینوں سے بلا جواز طور پر محروم کرنا اور ان کی املاک کی مسماری مہم بین الاقوامی قانون کے مطابق جنگی جرم ہے، کیونکہ اس سے عالمی سطح پر تسلیم شدہ مختلف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی قراردادیں 77/1993 اور 28/2004 اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جبری بے دخلی سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ وادی میں املاک کی ضبطی اور مسماری مہم کی مذمت کریں اور بھارت کو اس سے روکیں۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پیدل سفر کرنے والا بھارتی نوجوان شہاب چتور واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچ گیا۔ وہ گزشتہ 4 مہینے سے پاکستان میں پیدل سفر کی اجازت اور ویزا ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیرالہ کے رہائشی مسلمان نوجوان شہاب چتور نے 2 جون 2022 کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ وہ گزشتہ سال ستمبر میں امرتسر پہنچے تھے اور پاکستان کی طرف سے پاکستان سے پیدل گزرنے کی اجازت اور ویزے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن پاکستان اور بھارت کے مابین ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے شہری کو پیدل ٹرانزٹ ویزا فراہم کریں۔ اس وجہ سے شہاب چتور کو کئی مہینے امرتسر کے ایک اسکول میں قیام کرنا پڑا اور اب پاکستان کی طرف سے انہیں ٹرانزٹ ویزا ملنے کے بعد وہ پاکستان پہنچے ہیں۔ شہاب چتور نے واہگہ سرحد عبور کرتے ہوئے چائے پیتے ہوئے اپنی تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ شہاب چتور اب تک 3300 کلومیٹر پیدل سفر طے کر چکے ہیں، جس میں کیرالہ سے پنجاب تک 7 ریاستوں کا سفر شامل ہے۔ شہاب چتور نے بتایا کہ ان کے لیے یہ سفر صرف پیدل چلنے کے سبب سخت یا چیلنج نہیں، بلکہ اس کی تیاری اور منظوری حاصل کرنے میں بھی بہت محنت کرنی پڑی ہے، جیسا کہ پاکستان میں داخل ہونے کی منظوری۔ پیدل حج پر جانے کی اجازت حاصل کرنے میں تقریباً 6 مہینے لگے تھے۔ شہاب چتور کا کہنا ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری، دہلی میں بھی سفارت خانوں کے چکر لگاتے لگاتے آخر کار اجازت مل ہی گئی۔ قانون کے برخلاف پاکستانی حکام نے خیر سگالی طور پر شہاب چتور کو ٹرانزٹ ویزا جاری کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اوکاڑا سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی نوجوان عثمان ارشد بھی پیدل حج کے لیے سفر میں ہیں اور ان دنوں ایران میں سفر کر رہے ہیں۔ دوستو، لگتا ہے کہ پیدل سفر کی ان دونوں نے ابتدا کر دی ہے۔ پٹرول دنیا میں ختم ہو رہا ہے، آئندہ دنوں میں یہ تعداد بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل عسکری میدان میں ایک دوسرے سے تعاون بڑھانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کرنے والے ہیں۔ ہندوستان میں 13 سے 17 فروری تک منعقد ہونے والے ایرو انڈیا 2023 شو میں صہیونی کمپنیاں شرکت کریں گی اور اس موقع پر زمینی جنگ اور ہوائی دفاع کے میدان میں تعاون کے لیے کئی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے گزشتہ 30 سال میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے میدان میں بے شمار معاہدے ہوئے ہیں۔ ان معاہدوں کے بعد صہیونی ریاست ہندوستان کو میزائل دفاعی نظام، رڈار، سیٹلائٹ اور ڈرون نظاموں سے مسلح کرے گا۔ یاد رہے دوستوں کہ صہیونی وزیر داخلہ نے ہندوستان سے تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ صہیونی ریاست ہندوستان سے بلڈنگ تعمیرات اور نرسنگ کے شعبے میں ہزاروں افراد کو بھرتی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
ہندوستان نے 17 ستمبر 1950 میں غاصب صہیونی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا تھا، جس کے بعد پہلا قونصل خانہ ممبئی میں کھولا گیا تھا۔ تاہم عرب ممالک میں اپنے لاکھوں شہریوں کی ملازمت کے سبب وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کی سطح بڑھانے سے گریز کرتا رہا، مگر اب عرب ممالک کی صہیونی غاصبوں کے ساتھ دوستی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد موجودہ بی جے پی کی حکومت میں صہیونی ریاست کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات بڑی تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ نیب ترامیم سے جن جن سیاستدانوں کو فائدہ پہنچا ہے ان کی تفصیلات سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کے خلاف 9 نیب کیسز واپس ہوئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے خلاف 2 کیسز واپس ہوئے ہیں۔ شوکت ترین کے خلاف 2 کیسز، فرزانہ راجہ اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف بھی نیب کیسز واپس ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید اور ان کا بیٹا بھی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ کسی پر بدنیتی کا الزام لگانا سب سے آسان اور ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیب ترامیم سے استفادہ ایک مخصوص طبقے نے حاصل کیا ہے؟ وکیل وفاقی حکومت نے جواب دیا کہ نیب ترامیم سب کے لیے ہے، ان سے کسی مخصوص طبقے کا فائدہ نہیں پہنچا۔ جسٹس اعجاز الحق احسن نے کہا کہ ممکن ہے کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ نیب ترامیم سے فائدہ انہی کو ہوا جو حکومت میں شامل ہیں۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ ہی ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو کمزور کرنے کے اصل ذمہ دار ہیں۔ ٹرمپ نے اس معاہدے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یورپی یونین نے وعدہ خلافیوں کا ذکر کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ ایٹمی مذاکرات کو بحال کرنے میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ ایران ایٹمی مذاکرات کو ماضی میں ہونے والی بات چیت کے تحت نتیجے تک پہنچانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، لیکن فریق کو ضمانت دینا ہوگی کہ یہ قدم کوئی شرط عائد کیے بغیر حقیقت پسندی پر مبنی اور ایران کے قومی مفادات اور حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ ایک خاتون نے اس وقت سب کی توجہ حاصل کر لی جب سڑک پر بیٹھی اس بوڑھی خاتون نے فر انگلش بولنا شروع کر دیا۔ دہلی کی ایک سڑک پر موجود یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہے، بلکہ رئیس گھرانوں میں سے ہے جن کی زندگی کچھ اس طرح بدلی کہ سب حیران رہ گئے۔ خاتون آشا دیوی نے الہ آباد یونیورسٹی سے BCom اکنامکس کیا ہے، جبکہ پڑھتے پڑھتے ہی ان کی شادی ہو گئی تھی۔ پڑھائی کا خواب تھا، تاہم شادی کے بعد پڑھائی اس طرح نہیں چل سکی۔ آشا بتاتی ہے کہ میں دہلی میں اپنے وقت کی امیر ترین خاتون ہوا کرتی تھی۔ ہم چاندی کا کاروبار کرتے تھے، ہول سیل کا کاروبار ہوتا تھا، تاہم میرے شوہر انڈیا کے ایک سمگلر تھے۔ آشا دیوی کے 3 بچے بھی ہیں جو کہ لندن میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اب اگر بچے سامنے آ بھی جائیں تو وہ مجھے نہیں پہچان پائیں گے۔ میرے سسرال کی جانب سے بچوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ جس سڑک پر اب وہ رہتی ہے ان کی آنکھوں میں وہ لمحات آج بھی آتے ہیں جب وہ انہی سڑکوں پر مہنگی ترین گاڑیوں میں گھوما کرتی تھی۔ تقریباً 9 گاڑیاں ہوا کرتی تھی جبکہ 3 ڈرائیور تھے۔ چاندی کے برتن میں کھانا کھانے والے ہم لوگ اس زمانے کی 9.5 کروڑ کی کوٹھی میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت دوستو یہ خاتون غربت کی چکی میں تو پس رہی ہے مگر بھیک لینے سے سخت گریز کرتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بھیک دے بھی دے تو واپس کر دیتی ہے۔ خود اخبار فروخت کر کے گزارا کرنے والی آشا اپنی اسی شخصیت کی بنا پر سب کی توجہ حاصل کر لیتی ہے، لیکن اس کی باتوں سے یہ اندازہ تو ہوتا ہی ہے کہ وقت کس طرح کروٹ بدل لیتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔